ہفتے میں 2 دفعہ ہمارے اعمال فرشتے لکھ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ جب ہم عمل کر رہے ہیں اس وقت بھی اللہ عمل دیکھ رہے ہیں، بلکہ اللہ تو عمل سے پہلے جانتا ہے اس بندے نے کیا کرنا ہے، لیکن قرآن مجید بتاتا ہے پھر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ فرشتے لکھ کے وہ عمل پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح سوموار اور جمعرات کو امت کے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ عمل گجرات کی سرزمین پہ کر رہے ہیں، پیش گنبد خضرا میں ہو رہے ہیں۔ قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیں میرا عمل کہاں پیش ہوگا۔ امت کے اچھے اعمال دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہیں، دعا فرماتے ہیں یا اللہ میرے اس امتی کا عمل قبول کر، یا اللہ میرے اس امتی کو اس نیک عمل پہ قائم رکھ، ثابت قدمی دے۔ اور اگر کوئی امتی گناہ میں پڑا ہوا ہو تو اس کے اعمال دیکھ کر حضور کے قلب مبارک کی کیفیت کیا ہوگی۔ اقبال نے تو روتے ہوئے یہی عرض کیا تھا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، و حساب مرا تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ یا اللہ میرے عمل حضور کے سامنے نہ کھلے، میرے گناہ حضور دیکھے، میں یہ کیسے برداشت کروں۔ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ کا رسول تمہارے عمل دیکھے گا۔ آپ تو ماشاءاللہ روزے دار ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، یہ پیغام میں آپ کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جنہوں نے روزے نہیں رکھے، جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی۔ آپ کیا سمجھتے تھے کہ میرے عمل کی کوئی حیثیت نہیں، بس میں گناہ کروں گا اور عمل مٹ گیا؟ نہیں، وہ محفوظ ہو گیا ہے، وہ لکھ دیا گیا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ اور پھر قرآن نے تیسرا مقام بیان کیا جہاں عمل پیش ہوتے ہیں، والمؤمنون، اولاد کے عمل ماں باپ کو قبروں میں دکھائے جاتے ہیں، مریدین کے اعمال مشائخ کو قبروں میں دکھائے جاتے ہیں، اکابرین امت صحابہ کرام ان تک امت کے اعمال دکھائے جاتے ہیں۔ آل اطہار جب ہمارے اعمال دیکھتے ہوں گے ان کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی جب ہماری غفلت۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جنہوں نے روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھی، صرف انہی کو نہیں ڈرنا چاہیے، ہمیں بھی ڈرنا چاہیے۔ جب حضور دیکھتے ہیں تو صرف یہی نہیں دیکھتے اس نے روزہ رکھا ہے، حضور یہ بھی دیکھتے ہیں کس نیت سے رکھا ہے، یا روزہ کس معیار کا رکھا ہے۔ حضور صرف یہی نہیں دیکھتے کہ امتی آ گیا ہے مسجد میں، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسجد میں آ کے اس نے کیا کیا ہے، نیت کیا ہے۔ حضور نیتیں بھی دیکھتے ہیں، ہر کسی کے ایمان کی کیفیت اور سٹیج اور مقام بھی دیکھتے ہیں۔ ایک تفسیر تو میں نے یہ آپ کے سامنے بیان کی کہ ہمارے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، عمل کہیں جا رہا ہے۔ دوسری تفسیر، جہاں جا کے ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، آخرت۔ دنیا میں آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ آخرت میں آپ کے گھر پہنچ رہے ہیں۔ اب گھر کہاں ہے ہمارا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو عمل اہل جنت والے کر رہے ہیں اور اس کا مقام جنت ہے اللہ کے علم میں، تو اس کے اعمال جنت میں پہنچ رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ حدیث پاک سنی ہوگی، اس پر غور نہیں کیا ہوگا۔ بعض اہل کشف نے، اہل بصیرت نے بھی اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اپنے کشف کی روشنی میں اس کی تائید۔ جب کوئی شخص کہتا ہے سبحان اللہ تو اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔ پتہ چلا عمل کہیں جا رہا